پاکستان جو ان سے بار بار مطالبہ کرتا ہے، اور یہ ویسے بھی افغان طالبان کا دوحہ معاہدے میں 2020 میں 29 فروری کو جب سے سائن ہوا تو اس میں ہے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں، اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغان تو کہتے ہیں بار بار طالبان، لیکن میرے خیال میں یہ والا جو اس کا دعویٰ ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 6000 تک طالبان فائٹرز کی بات ہوتی ہے، ٹی ٹی پی کی اور دیگر گروپس کی۔ میں نے ایک دفعہ وہاں وزارت داخلہ کے ایک ترجمان سے انٹرویو کیا اس طرح اسٹوڈیو میں، بلکہ وزارت داخلہ کے اسٹوڈیو میں، اور پھر میں نے داعش سے متعلق بہت سوالات کیے، جوابات تو اس نے مجھے دے دیے، لیکن انٹرویو کے بعد پھر جب وقت آئے کہ انٹرویو اب ہمیں دے دیں USB میں، تو پھر اس نے مجھے نہیں دیا۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نے سوالات زائد داعش کے کیے ہیں اور داعش تو یہاں نہیں ہے، تو پھر مجھے انٹرویو نہیں دیا، مطلب ریکارڈ ہونے کے باوجود، اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ جناب یہ جب جائے گا پاکستان میں نشر ہوگا تو داعش اور داعش، حالانکہ داعش تو ہے۔ افغانستان اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے کہ جہاں پہ چھٹی جماعت سے اوپر لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے، جس سے لوگ مایوس ہیں۔ جن کے پاس پیسہ تھا وہ تو یا پاکستان آئے یا ایران گئے یا کسی اور ملک گئے ہیں، لیکن ہر بندے کے ساتھ تو کسی بھی ملک میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم کے لیے باہر جائے۔ جو دنیا کے خدشات ہیں اس کی طرف اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت افغانستان کے لیے دنیا سے الگ تھلگ نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ گل ملنے کا وقت ہے۔ پاکستان کے جینون خدشات ہے، سیکیورٹی، یہاں مسائل ہے، اور یہاں پر پاکستانی ملٹری اور سیاسی لیڈر بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں تبدیلی آنے کے بعد پاکستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جانی نقصان سیکیورٹی فورسز کا بھی عوام کا بھی زیادہ ہوا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ درست ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پر جو امید تھی افغان طالبان حکومت کے آنے کے بعد کہ وہاں جنگ ختم ہو گئی ہے تو پاکستان میں بھی یہاں بھی حالات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ماضی میں یہی تاثر تھا کہ افغانستان میں اگر امن ہے تو یہاں بھی امن ہوگی، وہاں اگر امن نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہوگی، اور یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جب اگر روسی وہاں آئے تھے، امریکی آئے تھے تو یہاں مہاجرین آ گئے، یہاں پر بارڈر محفوظ نہیں رہے، لیکن یہ والا تاثر غلط ثابت ہوا۔ اب وہاں پہ تو امن تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں صرف داعش کبھی کبھی حملے کرتی ہے، عمومی تو وہاں پہ امن ہے، لیکن یہاں پہ تو امن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان جو ان سے بار بار مطالبہ کرتا ہے، اور یہ ویسے بھی افغان طالبان کا دوحہ معاہدے میں 2020 میں 29 فروری کو جب سے سائن ہوا تو اس میں ہے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں، اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغان تو کہتے ہیں بار بار طالبان، لیکن میرے خیال میں یہ والا جو اس کا دعویٰ ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 6000 تک طالبان فائٹرز کی بات ہوتی ہے، ٹی ٹی پی کی اور دیگر گروپس کی، تو یہاں پر خدشات ہیں۔ افغان طالبان کو اس لیے پاکستان کی تشویش کی طرف توجہ دینی پڑے گی کیونکہ حالات تعلقات پہلے سے خراب ہے اسی موضوع پہ، اور میرے خیال میں اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو تعلقات میرے خیال میں مزید خراب ہوں گے۔ لیکن ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر اگر کوئی ایشو سیکیورٹی کا بنتا ہے، حملہ ہوتا ہے پشاور میں یا بشام میں یا کسی اور جگہ، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں نا کہ اس کی ذمہ داری تو ہماری اپنی ہے۔ بشام میں اگر ایک گاڑی جا کر کے چائنیز کی گاڑی سے وہ ٹکر مطلب بم وہاں پر خودکش حملہ ہوتا ہے تو وہ تو ہمارے اداروں کے بارے میں تو لوگ ضرور بات کریں گے کہ مطلب کیسے خودکش حملہ ور آیا، گاڑی کیسے لایا۔ پہلے ہم نے سنتے رہے کہ جی وہ چمن کے راستے گاڑی داخل ہوئی تو کیسے داخل ہوئی، چمن سے جی چکدرا گئی، کیسے گئی چکدرا سے وہ بشام گئی، بشام میں 10 دن وہاں پر ایک پیٹرول اسٹیشن پہ کھڑے رہی۔ تو یہ تو ہمارا ایک چیلنج تو ہے نا سیکیورٹی کہ کیسے یہ ہوا، تو لہٰذا یہاں سیکیورٹی کی ذمہ داری وہ تو پھر ہمارے اداروں کی ہے، لیکن لوگوں کا یہاں پہ آنا وہ بھی
ہمارے بارڈر پہ اس سائڈ سے کچھ نہ کچھ اقدامات ہیں، اس سائڈ پہ یہی پاکستان کی خواہش ہے کہ آپ اس سائڈ سے ان لوگوں کو آنا روکیں. یہ پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ جو پاکستان، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ان کی اس رائے سے شاید دنیا متفق نہیں ہے. پاکستان کو اگر ہم ایک سائڈ پہ بھی رکھیں تو لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جب حملوں کے لیے لوگ وہاں سے آتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ لوگ روکیں. سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے ہر ملک کے لیے، حتیٰ کہ طالبان حکومت کے لیے، کہ طالبان اتنے حساس ہے. داعش کا جب آپ ذکر وہاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں داعش نہیں ہے. وہ اتنے زیادہ مطلب ہے کہ اس کو سیکیورٹی کے ان کو اتنی فکر ہوتی ہے. تو افغان طالبان اگر سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ داعش کا، اگر مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ وہاں وزارت داخلہ کے ایک ترجمان سے انٹرویو کیا اور پھر میں نے داعش سے متعلق بہت سوالات کیے. جوابات تو اس نے مجھے دے دیے، لیکن انٹرویو کے بعد پھر جب وقت آئے کہ انٹرویو اب ہمیں دے دیں USB میں، تو پھر اس نے مجھے نہیں دیا. مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نے سوالات زائد داعش کے کیے ہیں اور داعش تو یہاں نہیں ہے، تو پھر مجھے انٹرویو نہیں دیا. مطلب ریکارڈ ہونے کے باوجود، اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ جناب یہ جب جائے گا پاکستان میں نشر ہوگا تو داعش اور داعش، حالانکہ داعش تو ہے، انکار تو آپ نہیں کر سکتے. پاکستانی سفیر پہ حملہ ہوا، داعش نے ذمہ داری قبول کی. روسیوں کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا، داعش نے قبول کی. چینیوں کا وہاں ایک ریسٹورنٹ ہے جس میں میں رہا بھی ہوں، ہوٹل بھی ہے، اس پہ حملہ ہوا، داعش نے قبول کی. حزب اسلامی کے سربراہ پہ حملہ ہوا تھا، داعش نے قبول کیا تھا. بلخ کے گورنر طالبان کے مارے گئے، داعش نے قبول کیا. بدخشان کے نائب گورنر مارے گئے، اس نے ابھی چند ہفتے پہلے وزیر مہاجرین خلیل الرحمن کانی صاحب پہ حملہ ہوا، داعش نے قبول کی. تو اگر اتنے بڑے، یہ تو میں نے صرف وہ بڑے بڑے حملے یاد کیے کہ جو باقی تو بہت زیادہ. تو اگر ایک طالبان اگر اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے اس کو تشویش ہے تو پاکستان کی تشویش تو اس لیے جائز ہے کہ یہاں تو روزانہ حملے ہوتے ہیں اور جانی نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جب تک سیکیورٹی خدشات کو افغان طالبان اہمیت نہیں دیں گے تو بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو اچھے ہونے چاہیے تھے، ایک امید بھی پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ امید میرے خیال میں پاکستان میں اب مایوسی میں تبدیل ہو رہی ہے. افغانستان میں 43 سال 43 سال لڑائیاں ہوئی ہیں. افغان معاشرہ، افغان عوام بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. لہٰذا اب طالبان کا افغانستان پہ کنٹرول ہے تو میری نظر میں افغان عوام کے مسائل کی طرف توجہ دینی پڑے گی. دنیا کے ساتھ اگر آپ نے چلنا ہے تو یا تو نہیں چلنا کہ بس میں جانوں اور میرا ملک جانے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی، 47 ممالک کے اسلامی ممالک کے اس میں نمائندے تھے، کس اور ممالک کے بھی تھے، اور متفقہ طور پہ وہاں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، میں خود 2 دن ادھر تھا، تو اس میں ایک میسج دیا گیا ہے اور اس میں افغان طالبان کا جو خواتین کے چھٹی جماعت سے اوپر جو پابندی ہے اس کے خلاف یعنی ایک قرارداد آئی ہے. افغانستان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن افغانستان اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے کہ جہاں پہ چھٹی جماعت سے اوپر لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے، جس سے لوگ مایوس ہیں. جن کے پاس پیسہ تھا وہ تو یا پاکستان آئے یا ایران گئے یا کسی اور ملک گئے ہیں، لیکن ہر بندے کے ساتھ تو کسی بھی ملک میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم کے لیے باہر جائے. تو اور دوسری بات کہ افغانستان کے معاشرے کو خواتین ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، دیگر شعبوں میں خواتین کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ جو پالیسی ہے اس سے کوئی اتفاق نہیں کرتا. یہ 47 ممالک کا جس میں سعودی عرب لیڈ کر رہا تھا، پاکستان اس میں لیڈ کر رہا تھا، اس میں متفقہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں لڑکی اور لڑکے کو مساوی طور پہ تعلیم کا حق حاصل ہے اور کوئی یہ حق ان سے چھین نہیں سکتا. پھر دوسرا اس میں جو سخت میسج تھا کہ ان کے افغان طالبان کے ان کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو ان کی رائے ہے، ان کو اسی کانفرنس میں ایک لحاظ سے باطل کہا گیا ہے کہ ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ پوری اسلامی دنیا کے موقف سے آپ الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. تو یہ بنیادی طور پہ باوجود اس کے کہ افغانستان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس کانفرنس کا انعقاد بنیادی طور پہ کیونکہ سیکرٹری وزارت تعلیم کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں اسلامی ممالک کے متعلق لڑکیوں کے تعلیم سے متعلق ایک مس پرسیپشن،
ایک غلط سوچ دنیا میں فروغ مطلب ہے کہ پا رہی تھی. لہٰذا اسی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کہ دنیا کو بھی میسج دے دے, افغانستان کو بھی دے. اور افغانستان کو دعوت دی گئی تھی, افغانستان نہیں آیا. افغانستان کو آنا چاہیے تھا. جو ان کا وہاں موقف ہے کہ کیا وہ مشکلات ہیں, آیا مذہب ان کے ذہن میں مسئلہ ہے, یا پیسہ نہیں ہے, یا کلچر اس کو الاؤ نہیں کرتا. میرے خیال میں آنا چاہیے تھا, فیس ٹو فیس لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہیے تھا. اپنے دلائل اگر ان کے پاس مضبوط ہوتے تو یہاں شریک کرتے کہ ہماری یہ مجبوری ہے, ہماری یہ دلیل ہے. سننا چاہیے تھا. الگ تھلگ آپ رہیں گے تو آپ اپنے عوام کو دنیا سے الگ تھلگ رکھیں گے. پوری دنیا افغان طالبان سے اس مطالبے میں بالکل متفق ہے. ایسا کوئی ملک میرے خیال میں اس لیے نہیں ہے کہ ہر ملک میں لڑکیوں کی تعلیم ہے. ہاں ممکن ہے کہ کچھ انفرادی لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارا کلچر ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اپنے بیٹیوں کو, بچیوں کو ہم ممکن ہے کچھ جگہوں پہ سہولیات نہ ہوں, سکولز نہ ہوں, دور دراز علاقے ہوں. لیکن ایز اے اسٹیٹ, ایک ریاست اگر یہ پابندی لگائے کہ چٹی جمعہ سے اوپر لڑکیاں نہیں جا سکتی, اس سے میرے خیال میں دنیا متفق نہیں ہے. میرے خیال میں یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کی پچھلی حکومت اور یہ حکومت کا اگر آپ موازنہ کریں تو اس وقت کوئی بولتا تھا نہیں. یعنی اب کچھ وزراء اوپنلی بولتے ہیں تعلیم کے حق میں. اس کے جو نائب وزیر خارجہ شیر عباس ثانقزئی ہے, پھر کبھی کبھی ملا یعقوب وزیر دفاع, کبھی کبھی نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی, کبھی کبھی اور مطلب اظہار کرتے ہیں. صلاح الدین حقانی وزیر داخلہ, وزیر خارجہ. تو یہ بھی ایک طالبان کے لیے بھی میرے خیال میں ایک وہ ہے کہ اس میں میسج ہے کہ آپ کے اگر 10 وزراء اوپنلی تعلیم کے حق میں بات کرتے ہیں تو یہ دنیا کو اچھا پیغام تو آپ نہیں دے رہے کہ کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں, کچھ لوگ حمایت کر رہے ہیں. کابل میں جو اقوام متحدہ کا دفتر ہے یونما, اس کی جو سربراہ وہ جو خصوصی نمائندہ ہے سیکرٹری جنرل کی روزا وطن بایو, اس سے ہم نے سوال کیا اسی کانفرنس کے حوالے سے. اس نے کہا کہ یہ بہترین طریقہ ہے کہ اسی طرح کانفرنسز طالبان کے ساتھ رابطوں کے لیے ان کو مطلب ہے کہ ان کو مجبور لفظ تو خیر اس نے استعمال نہیں کیا, لیکن ان کو انکریج کرنے کے لیے ایسی کانفرنسز اور ایسے رابطے ضروری ہیں اور میرے خیال میں ہونے چاہیے. ایک وقت تو آ جائے گا, کیونکہ افغان طالبان نے ابھی یہ نہیں کہا کہ ہم مکمل طور پہ اور ساری عمر پابندی ہوگی. وہ کہہ رہے کہ ہمارے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہے, کچھ مسائل ہیں. تو میرے خیال میں دنیا اب بھی اس توقع کر رہی ہے کہ طالبان کی لیڈرشپ یا جو فیصلے کرتے ہیں ان کو احساس ہو جائے گا, یا ایک وقت آ جائے گا کہ جو تعلیم پہ پابندی ختم ہو جائے گی. میرے خیال میں پچھلی حکومت کے دوران یہ کہا کرتے تھے کہ وسائل نہیں ہیں, لیکن شاید یہ والی دلیل اب نہیں رہی, کیونکہ دنیا میرے خیال میں تیار ہے کہ اگر طالبان لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندیاں ہٹاتے ہیں تو میرے خیال میں دنیا ان کو مالی وسائل فراہم کریں گے. مطلب ایک اور اس پہ سوچ تھی. مجھے یاد ہے جب میں کابل میں تھا 2022 میں, تو وزیر اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تعلیم کے جو وزیر تھے مولوی عبدالباقی حقانی صاحب, سے میں ملا تھا. اس وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ ہماری 3 تجاویز پہ ہم کام ہو رہا ہے. یہ کہ یا لڑکیوں کے لیے الگ عمارتیں ہوں, یا جو موجودہ عمارتیں ہیں تو اس میں الگ الگ کلاسیں ہوں, یا ایسا ہو کہ لڑکیاں صبح آئیں, لڑکے شام کو آئیں. اور اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو چلو ایک کلاس میں ایک طرف لڑکیاں. اس وقت ذہن میں ایک سوچ تھی اس وقت, پھر بعد میں وہ اس کی وزارت تبدیل کر دی گئی ہے. لیکن میرے خیال میں ممکن ہے کہ اس وقت جب فیصلہ نہیں ہو, شاید وہ لوگ ابھی تک غالب ہے جو لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف ہیں. لیکن یہ میرے خیال میں اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. دنیا کے لیے حکومتوں کا تو خیر اہمیت نہیں ہوتی, لیکن دنیا کے لیے عوام کی اہمیت ہوتی ہے. اور افغانستان چونکہ لڑائی بار بار میں ذکر کر رہا ہوں, دنیا افغان عوام کو نہیں چھوڑ سکتی, چونکہ اب طالبان کی وہاں حکومت ہے, ان کا کنٹرول ہے. تو دنیا کے لیے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے نا کہ طالبان کے ساتھ وہ ڈیل کریں گے, اور طالبان کے ساتھ ان کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت وہ کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مسائل حل نہیں ہو رہے, برداشت کرنا پڑے گا. اور یہی جو میں نے یونائٹڈ نیشن کی جو کابل میں نمائندہ ہے اس کی میں نے مثال دی, ان کا بھی یہی موقف تھا کہ طالبان کو ساتھ رابطہ ختم نہ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوحہ میں یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوا تھا اس میں طالبان گئے تھے.
تیسرے میں نا ایک میں بلایا نہیں گیا تھا، دوسرے میں طالبان نے بائیکاٹ کیا، تیسرے میں گئے تھے. تو اس لیے طالبان کو وہاں دعوت دی گئی تھی، اور طالبان کے مطالبے پہ خواتین جو افغان تھے ان کو وہ نہیں آئی تھی اس میں، اس لیے کہ طالبان جو دنیا کا کنسرن ہے، دنیا کے جو خدشات ہے اس کی طرف وہ متوجہ ہو. تو میرے خیال میں طالبان لیڈرشپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ پوری دنیا، پھر اسلامی ممالک جو ہے متفقہ طور پہ افغان طالبان سے خواتین کے تعلیم بھی، خواتین کے حقوق بھی، اور باوجود اس کے کہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ انہوں نے خواتین کو حقوق دیے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو دنیا کے خدشات ہیں اس کی طرف اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت افغانستان کے لیے دنیا سے الگ تھلگ نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ گل ملنے کا وقت ہے.